السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نجم الوی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے، آج بھی پاکستان کے حالات کے اوپر بات کریں گے۔ سنا ہے کہ مودی صاحب کو اردغال غازی کا جو ڈرامہ ہے ترکی کا، جو کہ پہلے تو انہیں یہ پریشانی تھی کہ اس کو انڈیا میں اردو میں ڈب نہ کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر ڈرامہ ہے اور مسلمان آج کل انہیں اچھے نہیں لگتے اس لیے۔ لیکن سعودی عرب جا کے جو ہے اپنے مندر کا افتتاح کر دیتے ہیں، ہار وار بھی لے لیتے ہیں سونے کے، ٹھیک ہے۔ 1 کروڑ انڈین سعودی عرب یو اے ای وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، لیکن اپنے ملک میں جو ہے انہی لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں جس تھالی میں کھانا اسی میں چھید کرنا۔ لیکن کیا کریں، ان کے دماغ میں چھید ہوئے اتنے سارے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کروں کیا۔ الیکشن کے لیے یہ لوگ جو ہے، ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، عام پبلک تو اچھی ہے وہاں کی، اور یہاں بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے تعلقات ان سے خراب ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ یعنی سلمان خان نے کہا کہ میں ڈرامے کی ہیروئن جو ہے اس پر میں فلم بناؤں گا، تو سلمان خان کے خلاف ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ ترکی کا ڈرامہ انہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ اور پھر ڈرامہ اور کھیل جو ہے اس میں سیاست تو نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ڈرامہ ڈرامہ ہے، سیاست سیاست ہے۔ ہم لوگ ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں، یعنی انڈیا کی فلمیں ہم لوگ آج بھی دیکھتے ہیں، چاہے کتنے حالات آئندہ بھی خراب ہوں، ہم انڈیا کی فلمیں دیکھنا تو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہ کہ انڈیا میں سمجھ نہیں آتی کہ ہر الیکشن میں جو ہے وہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دفعہ تو بڑا اچھا کام کیا بھائی، اس دفعہ کم از کم پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ ضرور پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ ہے، اور یہ سب سے اچھی بات ہوئی ہے، ورنہ مسلمانوں کو جو ہے سمجھ نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح باری باری امریکہ جو ہے وہ ہر ملک کے مسلمان کو جو مارتا رہے گا اور پٹتے رہیں گے بیوقوفوں کی طرح۔ ویسے آپ لوگ خود غور کریں، امریکہ کسی اور ملک پہ حملہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ صرف مسلمان ملک کو کرتا ہے۔ چائنا سے لڑنے کی ہمت ہے نہیں، رشیا سے بھی بزدلوں کی طرح لڑا۔ اسی طرح بہت سے ملک جو اس کے خلاف ہیں، ترکی ہے، ترکی پر بھی اب کوشش کریں گے۔ ویسے فکر نہیں کریں یہ انڈیا کے لوگ یا دوسرے جو بدھسٹ ہیں یا جو ہندو ہیں، وہ یہ بھول جائیں پہلے کمیونزم ختم کیا امریکہ نے مار مار کے، اسلامزم بھی ختم ہو، اسلام ختم کرے گا، پھر اس کے بعد بدھ اور ہندوؤں کی باری آ جائے گی، چھوڑیں گے نہیں یہ کسی کو۔ یہ وہی چل رہا ہے چکر، یہ وہی لسانی چکر چل رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف اور دوسرے مذہب کے خلاف سب سے بڑے تو یہی لوگ ہیں۔ لیکن یہ کہ ہمیں عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ آج کل جو بین الاقوامی جو حالات ہیں اس کے مطابق ہم کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ ہم کو کس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یعنی چائنا اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کے خلاف ہے وہ، کہ بھئی جو چیز ہم بنا رہے ہیں وہ تم مت بناؤ۔ یعنی ہواوے فون چائنا نے بنایا تو وہ خلاف ہو گئے کہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ تم ہمارا اینڈرائڈ سسٹم استعمال نہیں کر سکتے، اپنا بناؤ، یہ وہ۔ سب سے زیادہ پریشانی ان کو یہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ چاہتے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ کام کریں، ان کے نوکروں والے کام کریں، اور ساری انرجی اور سارا پیسہ جو ہے وہ لے جائیں۔ وہ چاہتے ہیں نوکروں کی طرح بس وہ اسمبلنگ وغیرہ کرتے رہیں ان کی چیزوں کا، آئی فون وغیرہ کے، اپنا آئی فون نہیں بنائیں، اپنا کوئی فون نہیں بنائے، نہ لیپ ٹاپ بنائے، نہ گاڑی بنائے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نا، سعودی عرب تیل بیچتا رہا، اپنے ملک میں کوئی گاڑی نہیں بنائی، اور وہ اپنی گاڑیاں لا لا کے ان کو بیچتے رہتے ہیں۔ پہلے وہاں پہ ہر گاڑی کی اوپننگ سعودی عرب میں ہوتی ہے اور وہیں 400-500 بیچ دی جاتی ہیں، فراری یا لمبورگینی یا دوسری جو مہنگی ترین گاڑیاں ہیں۔ مختلف حلیے بہانے سے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، ہمیں اپنے اپنے ملک میں گاڑی اور ہر چیز ایسی بنانا چاہیے کہ جو باہر سے نہ خریدنا پڑے اور باہر پیسہ نہ دینا پڑے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو کالے انگریز بیٹھے ہیں نا، جو مردود جو ہمارے یہاں بیٹھے ہیں سیاستدان، جو ان کے فنڈ میں، یعنی ایک ایک ان کے ملک کے ویزے پہ جو ہے وہ بک جاتے ہیں کہ 10 ویزے دے دو کوئی بھی کام کرا لو۔
اور آج تو یہ حال ہے کہ اگر امریکن ایمبیسی کہے کہ مذہب بدلتے جاؤ اور ویزا لیتے جاؤ تو سب سے بڑی لائن لمبی ہمارے ہی لگی ہوگی، سارے بدلنے پہ کھڑے ہو جائیں گے. سیریسلی، بائی گاڈ یہی ہوگا. آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکن اور برٹش ایمبیسی اگر اعلان کر دے کہ جس نے کرسچن ہونا ہے وہ ہم سے آ کے نیشنلٹی لے لے، چلے نیشنلٹی نہیں ویزا ہی لے لے، دیکھ لیں کتنے لوگوں کی لائن لگی ہوگی. کچھ تو سامنے کھڑے ہوں گے، کچھ چھپ چھپ کے فون کر رہے ہوں گے کہ ارے ہمیں بھی دلا دو، ہم تمہارا کلمہ پڑھنے کو تیار ہے. سیریسلی، ویسے بڑا اچھا موضوع ہے، اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن خطرناک بھی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیں. سیریسلی، جب باہر ملکوں میں آ کے لوگ قادیانی بن کے اپلائی کر دیتے ہیں تو بالکل ہی چینج ہونے میں کیا ہے، ان کو جنہیں ہونا وہ ہو جائیں گے، پورا ملک کھڑا ہو جائے گا لائن میں. ہاں جی ہاں، وہ بھی حیران رہ جائیں گے، یار اتنے سارے ہمارے فیور میں لوگ ہیں تو پھر پورے ملک پہ ہم ہی قبضہ کر لیتے ہیں. ویسے ایک بات بتاؤں، جب تک بر صغیر پاک و ہند میں انگریز تھے ہر آدمی کو روٹی مل رہی تھی، صرف جھگڑا اس بات کا تھا کہ ہمیں کام کرنے دو. اور کچھ لوگ نہیں چاہے، اس زمانے میں بھی جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے کھڑے ہوئے تھے. آج کل جو حالات ہیں دونوں ملکوں کے، اس حساب سے تو اس زمانے میں اگر بغاوت جو کرنے والے جو لیڈران تھے وہ بھی سر پیٹ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کر دیا ہم نے. انگریز اچھے تھے سیریسلی، انہوں نے ساری ڈیولپمنٹ جو انگلینڈ یہ انڈیا اور پاکستان میں ریلوے لائن ہم نے دوسری بچھائی، آج تک نہیں بچھائی، انہی کا سسٹم چل رہا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم نے گدھا بنایا، ہمارا ہے گاڑی باہر کی ہے. یعنی گدھا گاڑی میں جو گدھا ہوتا ہے نا وہ ہمارے ملک کا ہوتا ہے، میڈ ان انڈیا پاکستان، اور گاڑی جو ہے وہ باہر کی ہوتی ہے. ٹھیک نا، ٹیکنالوجی تو ہماری باہر کی ہوتی ہے ساری. اگر ٹاٹا کمپنی اگر گاڑی بنا رہی ہے تو اس کی ٹیکنالوجی تو باہر کی ہے، ایمبیسڈر گاڑی کی ہے یا فیٹ کی ہے ٹیکنالوجی جو انہوں نے خریدی تھی. خود ہم نے کچھ نہیں کیا. کچھ اچھا کر کے دیکھیں، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جائیں گے یہ نہیں کر سکتے. سمجھ میں نہیں آتا بھائی، ہم اپنی مرضی سے کیوں نہیں کر سکتے کچھ. تو یہ ایٹم بم بنایا ہے، اس پر کتنا شور مچایا تھا انہوں نے. پابندیاں لگاتے ہیں بھائی، ہم ان پہ پابندیاں کیوں نہیں لگاتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے زرعی ملک ہے. یعنی میں انڈیا پاکستان کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. باقی لیڈران لڑا رہے ہیں وہ غلط ہے، عوام تو بیوقوف ہے، اس کو جدل چاہو گھما دو. ہمارے یہاں یعنی پاکستان کے لیڈر ہوں یا وہاں کے ہوں، الیکشن جیتنے کے لیے سارے چور ہیں، پورا ملک لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں. وہاں بھی ملک لوٹتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوٹتے ہیں. وہاں پہ بھی اسلحہ وغیرہ خریدنے میں کک بیک چل رہا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی چل رہا ہوتا ہے، دونوں طرف چل رہا ہوتا ہے. حرکتیں تو سیم ہوتی ہیں نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں جو ہے ٹاٹا کمپنی کیا کر رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جیو موبائل کمپنی ہے، وہ بھی ان کی ہے اور سارا کچھ انہیں کا ہی ہے. ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے. ہمارے یہاں بھی کالے انگریز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے یہاں جھریا والا باغ ہو چکا ہے، ہمارے یہاں ہوگا، ہمارے یہاں روز ہوتا ہے. تو یہ ہے محب وطن جو نعرہ لگاتے ہیں وہ نہیں ہے، جو نعرہ نہیں لگاتے وہ ہیں. غریب عوام میں بیوقوف بن رہی ہے. انڈیا میں ہزاروں لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں ابھی سونا شروع نہیں ہوئے، ابھی سب گھر پہ ہی سوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھوک لگتی ہے تو مزاروں پہ چلے آتے ہیں. اور ہمارے یہاں ہزاروں فرائی تنظیمیں ہیں جو اپنے طور پہ جو ہے خدا کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو فری میں کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اور حیرت ہے کہ اب تک ان کے اوپر پابندیاں کیوں نہیں لگائیں. ان سے کہیں کہ بھئی تم اتنا سارا فری میں کھانا کھلا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس پیسہ ہے تو اس کی بھی رشوت ہمیں دو. لیکن کر نہیں سکتے نا، بیچارے ایکسپوز ہو جائیں گے. ورنہ وہ اب جیسے زرداری صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ اپنا ایدی صاحب سے بھی سنے پیسے مانگ لیے تھے، حساب کتاب دو ورنہ پیسے دو. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سب کچھ کر لوں گا، لیکن کسی نے بے نظیر صاحبہ نے سمجھایا کہ بھائی پیچھے رہو، ایسا نہ ہو کہ جتنی بچی ہے پیپلز پارٹی وہ بھی ختم ہو جائے. ہم نے روٹی کپڑا مکان تو دیا نہیں ہے، اب مزید چیزیں ان سے مت چھینو. لیکن پانی آج تک نہیں دیا، لیاری میں آج تک پانی نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا چکر ہے ان لوگوں کا. کیا کیا جائے، ہر طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور بس میں تو کہہ دوں گی یہ والی بات ہے. اب نواز شریف ہیں اس طرح پھدکتے ہوئے گئے ہیں، بیمار تھے لیکن ایسا لگتا تھا کہ پھجے کے پائے کھاتے ہی جو ہے ان میں انرجی پیدا ہو گئی، اور دوڑتے ہوئے جو ہے
جہاز میں بیٹھے ہیں، کیسے لگ رہے ہیں جیسے بلبلا رہے ہیں کہ میں کسی طرح لندن پہنچ جاؤں. پتہ نہیں اب لندن میں کیا وہ انڈیا کے ایوارڈ کی تقریب ہونے والی تھی جو جلدی سے بھاگے تھے کہ بھئی جلدی جلدی بھاگو کہیں روک نہ لیں، جبکہ ڈیل تو ہوئی ہوئی تھی. اور آئندہ بھی پھر آ جائیں گے، پھر ڈیل ہو جائے گی، پھر آ جائیں گے، پھر لوٹیں گے. کیونکہ مسئلہ یہ جو پکڑنے والے ہیں وہی لوٹتے ہیں، وہی لوٹنے والے ہیں جو پکڑنے والے ہیں. کیا کیا جائے، یہ سارے چکر ہیں. تو ہمارے ملک میں تو ایک ہی موضوع ہوتا ہے زیادہ تر، سیاست. بچہ بچہ سیاستدان بن گیا ہمارے یہاں. اتنا ٹاک شو دکھایا ہے انہوں نے، اتنا ٹاک شو ماشاء اللہ سے دکھایا ہے کہ بچہ بچہ ہمارے یہاں جو ہے باہر نکل کے جو ہے بے نظیر بن جاتا ہے یا زرداری بن جاتا ہے، نواز شریف بن جاتا ہے. اتنے خوبصورت اور اتنے پاپولر اور اتنے ایماندار ہمارے لیڈر ہیں کہ بچہ بچہ انہیں یاد کرتا ہے. یہ ہے. تو بھائی اسی طرح ہے، رائٹ سائڈ پہ بیل آئیکن دبائیں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں کچھ لکھیں آپ کو ہمارا یہ چینل کیسا لگ رہا ہے. آج کل مختلف موضوع ہمارے پاس آتے رہیں گے. آج کل کا گرم موضوع تو خیر کرونا وائرس کا ہے. کرونا وائرس ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. اب لوگوں نے تھک ہار کے کہا ہے بھائی مریں یا کچھ بھی کریں، کم از کم لاک ڈاؤن تو ہٹائیں اور گھومیں پھریں. لیکن لاک ڈاؤن کے کچھ لوگ خلاف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سیاسی مسئلہ، وہ چاہتے ہیں ہزاروں لوگ مریں تاکہ عمران خان اتر جائے. عمران خان کو اتارنے کے لیے وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہیں. اگر ان سے کہو نا کہ الٹے لٹک جاؤ تو الٹے بھی لٹک جائیں گے کہ بس عمران خان اگر اتر رہا ہے تو ہم الٹے بھی لٹک جائیں گے. یہ ان کا بس نہیں چل رہا. ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ خود ہی بم بم پھاڑ کے جو ہے حکومت کو بدنام کرتے تو اتر جاتے تھے. ہر وہ کام ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ہر جگہ فنڈنگ کرتے ہیں، ہر غلط کام کرنے کے لیے پیسہ فنڈنگ کرتے ہیں اور اپنے ہی ملک میں جو ہے لوگوں کو مرواتے ہیں. ان کو لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، انہیں اپنی کرسی کی فکر ہوتی ہے. اور سیاست جو ہے وہ شطرنج کی طرح استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. یہ ہے. اچھا مرتے بھی نہیں ہیں حرام خور، مرتے بھی نہیں ہیں، بڑی مشکل سے مرتے ہیں. پتہ نہیں بھنڈیاں کھا کھا کے اور چنے کی دال کھا کھا کے بڑی مشکل سے مرتے ہیں. مرتے بھی نہیں ہیں کم بخت کہیں کے. علاج کرانے کے لیے اپنے لیے تو اسپتال باہر ملکوں میں بنائے ہیں، ملک میں کوئی اسپتال نہیں بنایا. تو بھئی مریں تو پھر وہیں دفن ہو جائے گا نا، وہاں کیوں آتے ہیں مرنے کے لیے. تو بس اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے ان لوگوں کو، کیا کیا جائے. دھوپ بہت اچھی نکلی ہے، پیچھے آپ کو نظر آ ہی رہی ہوگی. خیر، تو یہ ساری چکر ہے. لوگ جو ہیں، اب تو میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں بھائی آئندہ ووٹ دینا تو ایسے کو دینا جو انسان ہو، کسی گدھے کو ووٹ نہیں دینا. رنگیلا نے ایک فلم بنائی تھی انسان اور گدھا، وہ بینڈ کر دی گئی تھی بھٹو دور میں. اس کی وجہ یہ کہ اس میں صرف یہ آبجیکشن تھا کہ بھئی تم نے ان گدھوں کو میٹنگ اور جلسہ اٹینڈ کرتے ہوئے ایسے دکھایا جیسے ہم ہیں. ہمارا مذاق اڑایا اس میں. انسان اور گدھا فلم ہے تو وہ گدھا، انسان اور گدھا فلم بینڈ ہو گئی تھی. اسی طرح الف نون تھا، الف نون بھی بینڈ ہو گیا تھا کیونکہ اس میں بھی لیڈروں کی شرارتیں دکھائی گئی تھیں. وہ زمانہ اور تھا، اس زمانے سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا تو اس لیے تھوڑا سا روک ٹوک کے اور احتیاط سے دکھایا جاتا تھا. اب تو خیر کھلے عام جو ہے یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ پہ لوگ کھلے عام بیٹھے ہوئے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے بے شرم ہو گئے کہ ان کو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی. یعنی کوئی ویڈیو دکھا دیں ان کی کہیں تھائی لینڈ وغیرہ کی بنی ہوئی کوئی ویڈیو دکھا بھی دیں تو کہتے ہیں یہ ہم نہیں ہیں، فوراً مکر جاتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. لیکن جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. اب بہت سے ایک جلسہ تھا اس میں زرداری صاحب جو ہے وہ اخبار میں لپیٹ کے بوتل پی رہے تھے، کوک کی بوتل. جیسے پچھلے دنوں وہ ضیاء الدین اسپتال میں شرجیل میمن جو تھے ان کے کمرے سے شہد کی بوتل ملی تھی نا. جانی واکر میں شہد رکھتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے. شہد جو ہے وہ بہت مہنگا ملتا ہے، چوری ہو جاتا ہے تو وہ ایسی بوتل میں رکھتے ہیں کہ ایسے لگے کہ دوائی ہے. پتہ نہیں اب وہ انہوں نے تو کہا تھا یہ شہد ہے. اب 1 لیٹر کی بوتل کی اتنی بڑی بوتل، 1.5 لیٹر کی شہد کی بوتل تو میں نے آج تک نہیں دیکھی. خیر کچھ بھی اصلی شہد ہوگا ہو سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ خرید سکتے ہیں. وہ تو ارب پتی لوگ ہیں، انہوں نے اتنا لوٹا ہے کہ ارب پتی ہو گئے ہیں. پہلے تو اس پہ آتے تھے، وہ بیرنگ والی گاڑی نہیں ہوتی ہے، وہ جو پھلوں کی پیٹی توڑ کے اور نیچے 4 بیرنگ لگا کے اس کے اوپر بیٹھ کے جو رگڑے رگڑ کے چلتے ہیں. پہلے وہ گاڑی تھی ان کے پاس. اب لینڈ کروزر ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی ترقی. ویسے میں نے یہ دیکھا ہے حرام کا مال جو ہے نا اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. بھائی واہ جی واہ، مان گئے بھی مان گئے. حرام کے مال میں بڑی برکت ہے. آپ دیکھ لو
جو بھی حرام خور ہے ساری فیسلٹیز اس کے پاس ہیں، جو شریف آدمی ہے وہ اتنی مشکل میں ہے۔ سیریسلی آپ ایمانداری کر کے دیکھ لو، دوسرے دن ہی کنگلے ہو جاؤ گے۔ بے ایمانی کرو، دن دگنی رات چوگنی آپ ترقی کرو گے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے مجھے تو نہیں پتہ، ان ملاؤں سے پوچھو جو بیٹھ کے لوگوں سے چندہ وصول کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، کوئی کام کی بات نہیں کر رہے، لوگوں کا ٹائم برباد کر رہے ہیں اور ان کو کوئی نہیں پکڑتا۔ یعنی دو دو تین تین دن وہاں پہ بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے، قصے سنتے۔ یار آج کل تو ہر بات واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے، آپ نے جتنی تبلیغ کرنی ہے آج کل واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے تبلیغ، تو ان کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، برباد تو کرنا ہے سارا کچھ، سننا بھی ہم نے، یہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بیل آئیکن دبائیں، سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ امید ہے میں ہوں نجم الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور انشاءاللہ کل پھر ہم ایک ویڈیو دیں گے۔ خدا حافظ۔